إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الصابرين اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ انسان اس دنیا کے اندر اس کو پیدا کیا گیا، زندگی کے اندر تکالیف، آزمائش، پریشانیاں، بیماریاں اس کی زندگی کا حصہ ہیں۔ انسان کو تکالیف بھی پہنچتی ہیں، انسان پریشان بھی ہوتا ہے، انسان کو بیماری بھی آتی ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے، لیکن ان ساری پریشانیوں کا حل کہ اگر انسان صبر کرے تو اس کے لیے کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کو بھوک دے کر، خوف دے کر، رزق میں کمی دے کر اپنے بندے کو آزماتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ میرا بندہ کس قدر اس کا ایمان پختہ ہے۔ ناظرین، انسان اس کائنات کے اندر اپنی ہر چیز سے محبت کرتا ہے، جائیداد سے، مال سے، دولت سے، اولاد سے۔ میں بات کرنا چاہوں گا اولاد کی، کہ انسان اپنی اولاد سے بہت محبت کرتا ہے۔ جب انسان کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے تو سب سے گراں وقت، سب سے غمگین وقت، پریشانی کا وقت بیٹے کی وفات پر والدین کے لیے ہوا کرتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے قریب سے گزرے جہاں ایک عورت بیٹھی ہے، اپنے سر کو قبر پر رکھا ہے، رو رہی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کر، اللہ صبر کرنے والوں کی مدد کرتا ہے۔ یہ عورت جواب میں کہنے لگی کہ اے سوال کرنے والے، اگر تکلیف تجھے پہنچتی تو شاید تیرے لیے یہ اس سے بھی مشکل وقت تھا۔ صحابہ کرام نے اس عورت سے مخاطب ہوئے فرمایا کہ کیا تو جانتی تھی کہ وہ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں؟ عورت وہاں سے اٹھی، باغی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، اللہ کے پیغمبر صبر کروں گی، میں آپ کو پہچان نہ سکی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصبر عند صدمۃ الاولی، تکلیف، صدمہ جب انسان کو پہنچتا ہے کہ اس کے پہلے وقت کے اندر ہی جو صبر ہوا کرتا ہے اسی کو صبر کہا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو خشک ہو چکے ہیں، آپ اتنا رو چکے ہیں کہ آنکھوں سے آنسو آنا بند ہو چکے ہیں، یا اتنا آہو پکار کر چکے ہیں کہ آپ کے گلے کی آواز خشک ہو چکی ہے اور آپ کہتے ہیں صبر ہے۔ اس کا مطلب صبر نہیں۔ الصبر عند صدمۃ الاولی، تکلیف کے پہلے وقت کے اندر ہی جو صبر کیا جاتا ہے وہی صبر کہلاتا ہے۔ اور جو بات میں کر رہا تھا کہ جب انسان کا، بندے کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے، بڑا ہی مشکل وقت ہوتا ہے والدین کے لیے۔ حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب فرشتے کسی کے بیٹے کی روح کو قبض کرتے ہیں، اللہ کے حضور پہنچتے ہیں تو اللہ رب العالمین سوال کرتے ہیں، اے میرے فرشتوں، کیا تم میرے بندے کے بیٹے کی روح کو قبض کرائے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں، جی اللہ، ہم نے آپ کے بندے کے بیٹے کو، لخت جگر کی روح کو قبض کر لیا۔ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین پوچھتے ہیں، میرے فرشتوں بتلاؤ، جب تم نے میرے بندے کے بیٹے لخت جگر کی روح کو قبض کیا تو اس کی زبان پر کیا الفاظ تھے؟ فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ، جب ہم نے تیرے بندے کے بیٹے کی روح کو قبض کیا تو اس کی زبان پر ایک ہی لفظ تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے اللہ، تیری امانت تھی، تیری طرف ہم نے واپس لٹا دی۔ اللہ رب العالمین فرشتوں سے فرماتے ہیں، اے فرشتوں، گواہ بن جاؤ، اس شخص کے لیے جنت کے اندر ایک محل تعمیر کر دیا جائے،
جس محل کا نام حمد والا، شکرانے والا گھر ہے۔ تکلیف انسان کو پہنچتی ہیں، لیکن اصل بات جو ہے وہ صبر کرنا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ اللہ کے پیغمبر، میرے خامد انتقال کر گئے، مجھے دنیا کا سب سے بڑا دکھ پہنچا، لیکن آپ کا حکم ہے کہ تکالیف پر صبر کرنا ہے، اس لیے میں صبر تو کرتی ہوں، لیکن دل کے اندر میرے خامد کی جو وفات ہے اس کا درد کھٹتا ہے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ، جب زیادہ پریشان ہو جایا کرو اس وقت یہ دعا پڑھ لیا کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اس دعا کے ترجمے پر نظر دہراتی ہیں کہ اللہ تکلیف آئی ہے، تیری طرف اپنی تکلیف کو لٹاتے ہیں، اے اللہ اس دنیا کے اندر مجھے بہتر نعم البدل عطا فرما۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی، اللہ کے پیغمبر، مجھے کائنات کے اندر میرے خامد سے بہتر کوئی شخص نظر نہیں آتا، لیکن کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، ورد کرنا تھا، دعا کرنی تھی، اس ذکر کو پڑھنا تھا، یہ دعا پڑھتی رہیں، اور ایک وقت آیا اللہ رب العالمین نے حضرت ام سلمہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا حکم دے دیے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا، اس وقت اس دعا کی قدر کا پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے کائنات کے اندر ہی بہتر نعم البدل عطا فرما دیا، اور آقائے دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ہو گیا۔ ناظرین، انسان کو تکلیف پہنچتی ہیں، ضروری نہیں کہ کسی کی وفات سے ہی تکلیف پہنچے گی۔ آپ کو روپے پیسے کی وجہ سے تکلیف پہنچے گی، کاروبار بند ہو جانے کی وجہ سے تکلیف پہنچے گی، گھر کے اندر فاقے آ جائیں گے، خوف دیا جائے گا، اولاد کو لے کر، پھلوں کو لے کر، آپ کے رزق کو لے کر، آپ کے کاروبار کو لے کر، آپ کی جائیداد کو لے کر، لیکن حل ایک ہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کرو نماز پڑھ کے، اللہ کو یاد کر کے کہ اللہ تکلیف تو نے دی ہے، اس کا بہتر نعم البدل بھی تو ہی عطا فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔